بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مسلمانوں کو اس کے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کے اندر بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں، اور جس پہلو سے بھی اس کا ذکر کیا جائے یا اس پہ غور و فکر کیا جائے تو اس میں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے تعلیم و تربیت کس طرح سے رکھی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو اجتماعی نماز ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اسلامی نظام حکومت کا ایک مکمل آئیڈیا اور نقشہ موجود ہے، اور وہ کیسے ہے اس کی میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کے لیے جب مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلے صفوں کو درست کرایا جاتا ہے، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سخت تاکید فرمایا کرتے تھے، اور ایک ایک شخص کو باقاعدہ دیکھتے تھے اور انہیں صفوں کو درست کرنے کے لیے حکم دیتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ کرام اقامت کے بعد نماز تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے توجہ دلاتے ہیں کہ صفوں کو درست کریں اور درمیان میں خلل نہ چھوڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کے درست ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ صفیں درست کی جائیں، درمیان میں وقفہ نہ چھوڑا جائے، کندھے کو کندھے سے اور پاؤں کو پاؤں سے ملایا جائے، برابر کیے جائیں۔ فرمایا صفیں درست نہ ہوں تو دل بھی درست نہ ہوں گے۔ تو اتنی سخت کا تاکید جو ہے وہ اس کے لیے کی گئی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب مسلمان نماز میں صف بندی کرتے ہیں تو اس میں کالے گورے، عربی، اعجمی اور سندھی، پٹھان، کشمیری، یعنی اس کی کوئی جو ہے وہ تخصیص نہیں ہوتی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مسلمانوں کو تو اس طرح صف بستہ ہونا چاہیے کہ ان کے درمیان کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ انما المؤمنون اخوہ، اسلام نے جو تصور دیا ہے اس کی بہترین صورت ہمیں نماز کے اندر جو وہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی بسر کرنا چاہیے، اور ان کے درمیان اتفاق، اتحاد اور یکجہتی بالکل ایسی ہونی چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے جس طرح نماز کے اندر جو ہے وہ باہم مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یہ رہنمائی بھی ملتی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف اور انتشار نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار ان کو تفریقے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ پھر مسلمانوں کے درمیان سمع و طاعت کا ایک نظام ہونا چاہیے، ان کا ایک امیر ہو اور اس کے حکم پہ باقاعدہ وہ لبیک کہیں، اس کا حکم مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ جس طرح امام بناتے ہیں ہم نماز میں، وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ اللہ اکبر کرتا ہے، ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے، ہم رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ پورا گویا کہ اسلامی نظام حیات کا اور نظام امارت کا پورا ایک سٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس طرح نماز جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ ایک ڈسپلن کا جو ہے وہ پابند کرتی ہے، وقت کی پابندی کا جو ہے وہ سبق دیتی ہے، اس لیے کہ جماعت جو ہے وہ وقت کی پابندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اللہ نے نماز میں حکم یہ دیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے تعین کے ساتھ اللہ نے 5 نمازیں ہم پر فرض کی ہیں۔ تو اس میں اس حد تک تاکید ہے کہ غیر معمولی حالات میں بھی مسلمان باجماعت نماز ادا کریں، حتیٰ کہ حالت جنگ میں بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اور 3 آدمی اگر کہیں پہ اکٹھے ہوں، اور بعض روایات میں 2 کا ذکر بھی آتا ہے، تو ان کو بھی مل کر باجماعت نماز ادا کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اختلاف، انتشار اللہ کے نزدیک سخت معیوب چیز ہے۔ اب یہ تو صف بندی ہے جس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے اقیموا الصلاۃ، تو ہم اللہ کے اس حکم کی اطاعت میں کہ نماز قائم کرو، کسی محلے اور کسی بستی کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر اجتماعی طور پر ایک مسجد بناتے ہیں، اس مسجد کے تمام لوازمات پورے کرتے ہیں، اور پھر ہم مل کر وہاں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہی حکم تو دین قائم کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقیموا الدین، دین قائم کرو۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کے ایک حکم پہ اوپر عمل کرتے ہیں کہ اجتماعی طور پر ہم کسی حکومت کا انتظار نہیں کرتے، کسی وزیر کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ محلے والے ہم مل کر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، تو اس حکم کے اوپر ہم کیسے عمل کریں گے؟ جی وسائل اکٹھے کریں، پیسے اکٹھے کریں اور مسجد بنائیں، وہاں امام رکھیں، اس کی جو بھی لوازمات ہیں، ضروریات ہیں وہ پورا کریں تاکہ باجماعت نماز ادا ہو سکے اور اقیموا الصلاۃ کے حکم پہ عمل ہو سکے۔ تو یہی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اقیموا الدین، دین قائم کرو۔ تو کتنے لوگ ہیں جو آج کہتے ہیں جی کہ اقامت دین کا حکم کہاں ہے اللہ نے دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہی الفاظ جن میں اللہ نے اقیموا الصلاۃ کا حکم دیا ہے، انہی الفاظ کے ساتھ اللہ نے فرمایا اقیموا الدین، دین قائم کرو۔ تو دین قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دین کے ہر حکم کے اوپر عمل ہو، انفرادی زندگیوں میں بھی، اجتماعی زندگیوں میں بھی، اور زندگی کے ہر گوشے اور شعبے میں دین کی عملداری باقاعدہ نظر آئے۔ ہماری عدالتوں میں، ہماری کچہریوں میں، ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے سینٹ میں، ہمارے حکومت کے ایوانوں میں، ہماری تجارت میں، ہمارے کاروبار میں، زندگی کا ہر شعبے میں دین عملاً قائم ہو اور اس دین کی ہدایات کے مطابق عمل ہو۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم سب مل کر اس کے لیے جدوجہد کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ فضا سازگار ہوگی اور وہ دین عملاً قائم ہوگا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، صحابہ آپ کا دست و بازو بنے اور سب نے مل کر جدوجہد کی اور اس کے نتیجے میں دین قائم ہوا اور خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اقیموا الصلاۃ کے حکم پہ اوپر ہم نے عمل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اسی طرح اقیموا الدین کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے اسلامی نظام زندگی کا قیام بھی ہمارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز کے حکم کے اوپر عمل کرنا فرض ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب مسجد بن جاتی ہے تو اس میں ہم ایک امام کا انتخاب کرتے ہیں۔ محلے اور بستی کے لوگ باہم مشورے سے کتاب و سنت کا علم رکھنے والے ایک متقی شخص کو ڈھونڈتے ہیں، اسے اپنا امام بناتے ہیں اور وہ ان کی امامت کرتا ہے، وہ ان کی قیادت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک اسلامی حکومت بنائیں گے، جب ہم اقامت دین کا کام کریں گے، تو اپنے پورے ملک کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کون شخص علم دین کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، دین و دنیا کے شعور کے لحاظ سے اس کا اہل ہے، امانت دار ہے، سچا انسان ہے، اس کے اندر اہلیت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، تو اس شخص کو اپنا امیر بنائیں۔ بھئی اگر ایک محلے کی مسجد کے لیے ہم متقی، پرہیزگار، صاحب علم، دیانتدار اور بہترین انسان مطلب یہ ہے کہ تلاش کر کے اس کو امامت کے منصب پہ رکھتے ہیں، تو پورے ملک کی امامت اور قیادت پہ گلے سڑے لوگوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، تو اس کا مطلب ہے ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ تو کیا ہم نے اس ذمہ داری کو اس طریقے سے ادا کرنے کے بارے میں کبھی سوچا جس طریقے سے ہم مسجد کے امام کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اچھا شخص ہونا چاہیے؟ اچھا، اس سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مسجد جو ہم بناتے ہیں اس میں باقاعدہ ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ دیانتدار لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے پاس باقاعدہ بیت المال کا ایک نظام ہوتا ہے، مجلس سے مشاورت ہوتی ہے اور اس مسجد کی تمام ضروریات جو ہے وہ اس سے مل کر پوری کی جاتی ہے۔ اور جو کچھ بھی مطلب یہ ہے کہ مسجد کے معاملات میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کمیٹی باہم جو ہے وہ مشاورت سے اس کے معاملات چلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے باہمی جو معاملات ہیں وہ کیسے چلیں گے، ان کی ایک مجلس شورا ہونی چاہیے۔ پورے ملک سے اہل ترین لوگوں کو، جیسے ہمارے یہاں انتخاب ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر جن لوگوں کو ہم بھیجتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ جن لوگوں کے نام پہ ہم سٹیمپ لگا کے ان کو آگے بھیجتے ہیں کہ اسمبلی کے اندر جا کے وہ قانون سازی کریں گے، تو کیا ان کے اندر یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ ایک مسلمان ملک کے اندر، ایک اسلامی ملک کے اندر، ایک ایسے ملک کے اندر جس کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، تو کیا ان کے اندر اس بات کی اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر رہ کر قرآن و سنت کی روشنی میں قانون سازی کر سکیں، اپنی رائے دے سکیں اور صحیح معنوں میں اللہ کے قوانین، اللہ کی حدود، اللہ کی شریعت کو امراً معاشرے کے اندر نفاذ کے لیے وہ واقعی پوری قوم کی رہنمائی کرنے کے قابل ہیں اور اس کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم یہ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ ایک مسجد کا نظام چلانے کے لیے ہم اہل ترین لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور پورے ملک کا نظام چلانے کے لیے ہم نااہلوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر جو تماشا بنتا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو اس نماز کی جو حیت اور کیفیت ہے، اس کے اندر ہمارے لیے مکمل رہنمائی موجود ہے کہ ہمارے ملک کا نظام کیسے ہونا چاہیے، کیسے بننا چاہیے اور اس کو چلانے والے کیسے ہوں۔ اس طرح امام
اپنے فرائض میں اگر کبھی کوئی کوتاہی کرتا ہے، آپ دیکھیں امام نماز پڑھا رہا ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم پیچھے سے اس کو متنبہ کرتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو امام ہو، مسلمانوں کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اگر وہ کوئی ایسے کام کرتا ہے جس میں عدل و انصاف اور دیانتداری کے خلاف ہے، شریعت کے قائم کردہ حدود کے خلاف وہ کوئی عمل کر رہا ہے، تو اس کی اصلاح کا بھی ایک نظام موجود ہونا چاہیے۔ یعنی ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کی، ایسے لوگوں کی جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں کہ اس کو روکیں اور ٹوکیں۔ اور خلافت راشدہ کے دور میں بالکل ایسی چیز بالکل واضح تھی، بہت ساری مثالیں ہیں، میں اس تفصیل میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ تو اچھا، پھر اگر یہ ہوتا ہے کہ وہی امام جس سے صرف نماز میں غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امام جو ہے یہ تو کسی کھلی معصیت کے اندر مبتلا ہے، یہ تو فسق و فجور کے اندر یا جو ہے وہ کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ مسجد کی جو انتظامیہ ہے اور وہ جو مجلس شورا ہے اس کی کمیٹی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ باہم مشورے سے اس کو معزول کر دیتی ہے اور پھر اہل ترین آدمی جو ہے وہاں پہ رکھ لیتی ہے، تبدیل ہو جاتا ہے وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا ملک میں جو حکمران ہے، تو پھر اس کو معزول کرنے کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں تو جو مسلط ہو جاتا ہے وہ ہمارے سر سے اترتا ہی نہیں ہے، اس کو وہاں سے ہٹانے کا کوئی طریقہ کار ہی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ شرعی نظام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ میں نے بیت المال کا تھوڑا سا حوالہ دیا تھا، مسجد کا ایک بیت المال بھی ہوتا ہے، اس کی ضروریات اس سے جو ہے وہ پوری کی جاتی ہیں، اور مسجد کی کمیٹی کے اندر اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیانتدار لوگ، اس طرح ملک کا ایک بیت المال ہونا چاہیے۔ اور بیت المال کا تو آج تصور ہی جو ہے وہ ذہنوں سے جو ہے وہ نکل چکا ہے، اس لیے کہ حکمران جس طریقے سے ملکی امانتوں اور ان کے اندر جو وہ خیانت کرتے ہیں اور بددیانتی کرتے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پہ تو وہ کوئی آدمی جو ہے ان کے حوالے زکوٰۃ کرنے کے لیے، عشر ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ ایسے اہل لوگوں کے حوالے ملک کی امانتیں ہونی چاہیے، ان کا ایک بیت المال ہونا چاہیے جہاں مسلمان اپنی زکوٰۃ بھی جمع کرائیں، اپنے عشر بھی جمع کرائیں، اور پھر جو ہے وہ ہر طرح کے ٹیکس بھی وہاں جمع ہوں، اور اس سے جو ہے وہ ملکی عوام کی ضروریات کو بھی پورا کیا جائے اور ملک کے اندر ترقی یافتہ کاموں پہ بھی ان ٹیکسوں کو جو ہے وہ خرچ کیا جائے، ان کی فلاح اور بھلائی کے لیے جو ہے وہ سوچا جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نظام 5 وقت کی نماز کا جو نظام ہے اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے اسلامی نظام حیات کا مکمل نقشہ اور بہترین آئیڈیا جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔